مدہو ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 188 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا میرے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا خود مالک نہیں ہوں، مگر یہ کہ جس قدر اللہ نے چاہا، اور اسی طرح بغیر عطاء الہی کے میں غیب کا خود علم نہیں رکھتا۔ اگر میں علم رکھتا از خود بہت سی بلائیاں حاصل کر لیتا۔ میں تو فقط ڈر سنانے والا اور ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری دینے والا۔ تو یہ آیہ مبارکہ جو ہے، جو ہم نے کل جس آیہ مبارکہ پر گفتگو کی تھی علم غیب پر، وہاں بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عالم الغیب ہونے کی نفی کی۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ قیامت کب آنی ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ تو یہ آیہ مبارکہ جو ہے 188، یہ بھی اسی کا تسلسل ہے۔ یہاں اللہ کریم نے اور ایک اور پر آیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں اپنے تائیں بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، کہ میرے اختیار میں یہ بات بھی نہیں ہے کہ میں اپنی ذات کو نفع پہنچا سکوں یا نقصان پہنچا سکوں، یا اپنے میں نفع نقصان کا بھی جو ہے مالک نہیں ہوں، اور غیب کا بھی میں علم نہیں رکھتا۔ اگر میں غیب کا علم رکھتا تو اپنے لیے بہت سا مال و ثواب دنیا اکٹھی کر لیتا، ہر ایک چیز کی کثرت جو ہے وہ اکٹھی کر لیتا، ہر ایک چیز کو میں حاصل کر لیتا۔ میں تو فقط ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، کن کو؟ جو لوگ ایمان لانے والے۔ تو اس کو بھی اسی طرح دیکھا جائے گا جس طرح ہم نے آیت نمبر 187 پر گفتگو کی، کہ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ عالم حقیقی جو ہے وہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی اور نہیں۔ یہ اٹل بات ہے، مگر اللہ جس قدر چاہے کسی کو علم عطا کر سکتا ہے۔ تو کل ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر کافی ساری احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور قیامت کے موضوع پر خاص کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ درجنوں کے حساب سے، ان میں سے چند میں نے نمونے آپ کے سامنے پیش کیے، اور بعد میں نے یہاں پر ختم کی تھی۔ اس میں ایڈ آن بھی کر دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن بھی بتا دیا اور وقت بھی بتا دیا، اور ایک اور حدیث مبارک ہے حضرت ابن عباس نے جو اس کو نقل کیا ہے کہ وہ جو دن ہوگا اس دن کی جو تاریخ ہے وہ بھی بتائی گئی حدیث مبارکہ، اور وہ 10 محرم ہے اور عاشورے کا دن ہے۔ یعنی کہ 3 چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ 3 باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی گھڑی کے متعلق بتائیں۔ ایک یہ کہ وہ 10 محرم کا دن ہوگا اور جمعہ کا دن ہوگا، اور عصر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے قریب قریب آخری ساعتوں میں جمعے کی قیامت آئے گی۔ میں نے کہا یہ ایڈ آن کر دوں۔ قاری صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ نے کل بیان کیا تو اس میں آپ نے عاشورے کا ذکر نہیں کیا،
تو وہ علیحدہ سے حدیث مبارک ہے. اس لیے جو حدیث مبارک میں کل پڑھ رہا تھا اس میں 10 محرم کا ذکر نہ تھا. یہ ایک علیحدہ سے حدیث مبارک ہے جو حضرت ابن عباس نے بیان کی. تو میں نے کہا چلو ضمناً اس کو بھی ایڈ آن کر لیتے ہیں کہ 3 چیزیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. عاشورے کا دن ہوگا اور جمعہ کا دن ہوگا اور عصر کی نماز کے بعد آخری ساتوں میں قیامت آئے گی. تو یہ علم غیب پر ہم نے جو کل گفتگو کی تھی. تو یہاں جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اس کے ساتھ جو اللہ کریم نے خود ہی الفاظ کا چناؤ کیا وہ تھا ماشاء اللہ، مگر یہ کہ جس قدر اللہ چاہے. اب جو بات میں نے کل کی علم الغیب کے حوالے سے اور آج جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفع اور نقصان کے حوالے سے بات کی تو رب کریم نے ساتھ خود ہی جوڑ دیا ماشاء اللہ جس قدر اللہ چاہے. یعنی کہ اگر اللہ چاہے تو میں غیب کا علم بھی پہنچا سکتا ہوں اور تمہیں نفع بھی پہنچا سکتا ہوں. تو یہ بات کھل کر سامنے آ گئی. اب یہاں جو نفی کی جا رہی ہے وہ ہے کہ از خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غیب کا علم نہیں رکھتے اور از خود وہ کسی کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو اس میں تو کسی بھی شخص کی دو رائے پائی ہی نہیں، کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے اس روئے زمین پر. مجھ سمیت شاید ہی کوئی بندہ ہو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم غیب تھا وہ ان کا اپنا ذاتی تھا، یا جو وہ کسی کو نفع پہنچا سکتے تھے تو وہ اپنی ذات سے پہنچا سکتے ہیں. یہ بھی ذات کی بات ہی نہیں کی جا رہی. یہ جو کچھ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا وہ اللہ کی عطا سے تھا. ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں سب سے بڑھ کر اگر کسی ذات کو عطا کیا تو وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی معاملہ علم کا بھی ہے. علم غیب بھی اللہ کریم نے جتنا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا کسی اور کو عطا. اور اس پر چند احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی. اور بھی حدیث ہیں، اگر میں احادیث بیانا شروع کر لوں تو کئی مجلسیں ہماری ختم ہو جائیں گی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر احادیث کا جو ذخیرہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا. تو لہٰذا اصل جو مضمون ہے وہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میرا جو محبوب ہے یہ علم غیب بھی جانتا ہے، یہ نفع بھی پہنچا سکتا ہے، مگر از خود نہیں. از خود یہ سرکار کی زبان سے یہ کہا جا رہا ہے لوگوں کو، یہ عقیدے کی درستگی کے لیے یہ بات کی جا رہی کہ جیسے وہ لوگ جو لوگ اس وقت وہاں موجود تھے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، وہ کافر اور مشرک جنہوں نے خود ساختہ خدا بنا رکھے تھے، تو ان کے عقیدے کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے بتوں کو چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش شروع کر دیں. جی کہ جو فوائد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے لوگوں کو مل رہے تھے، جو فیض مل رہا تھا، جو کرم ہو رہا تھا، جو فضل ہو رہا تھا اللہ کی طرف سے، تو ایسا ممکن تھا نا کہ وہ لوگ عادی تھے. تو اس کی نفی کرنے کے لیے اللہ کریم نے یہ جو شرک کا معاملہ تھا اس کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ آپ کہہ دیں ان سے کہ نہ تو میں علم غیب جانتا ہوں اور نہ ہی میں تمہارے نفع اور نقصان کا خود سے مالک ہوں. تو یہ عقیدے کی درست کے لیے ہے، ورنہ اللہ کریم نے اپنے حبیب کو بڑے خزانے عطا کر رکھے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں صرف ڈر سنانے والا ہوں، تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ آؤ اللہ کے اس پیغام کی طرف آ جاؤ جس میں تمہارے لیے ہدایت بھی ہے اور فلاح بھی ہے، اور خوشخبری دینے والا ہوں. خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آتے ہیں کہ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر ایمان لے آؤ گے، میری بات پر اگر ایمان لے آؤ گے تو پھر آخرت میں تمہارے لیے اللہ کریم نے بہت سا حصہ سنبھال کر رکھا ہوا. اب آگے اللہ کریم نے آیت نمبر 199 میں ارشاد فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منہم زوجها لیسکن علیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اسکلت دعوا اللہ ربہما لئن اتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. کہ وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی میں سے اس کا جوڑ بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے، پھر جب
مرد نے اس عورت کو ڈھانپ لیا تو وہ خفیف بوجھ کے ساتھ حاملہ ہو گئی، پھر وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتے رہی، پھر جب وہ گراں بار ہوئی تو دونوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی، اللہ سے یہ دعا کی کہ اگر تو ہمیں اچھا تندرست بچہ عطا فرما دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ تو یہ آیا مبارکہ میں اللہ کریم نے انسان کی پیدائش کے متعلق جو ہے نا وہ گفتگو فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ذات ہی ہے، اللہ اس ذات کا نام ہے، وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، اور وہ جان کون سی ہے؟ وہ آدم علیہ السلام کی جان، جس کو اللہ کریم نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ہی اس کا جوڑ بنایا، حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان دونوں کے ملاپ سے، اور پھر ایک بات یہاں فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کا جوڑ بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکے۔ تو اللہ کریم نے یہ جو جوڑ پیدا کیا یہ سکون کے لیے اور راحت کے لیے پیدا کیا، اور پھر اسی سبب سے اللہ نے فرمایا کہ جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو خفیف سا بوجھ جو تھا وہ عورت میں منتقل ہوا اور اس سے وہ حاملہ ہو گئی، اور پھر اسی کے ساتھ وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر ایک خاص وقت جب آیا، وہ اظہار ہوا، وہ بوجھ جب بڑھا، تو پھر انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ اگر تم ہمیں تندرست بچہ عطا کرے گا تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے۔ اب یہ جو آیا کریمہ ہے نا، اس کا جو مضمون ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ بات حضرت آدم اور حضرت حوا کی جا رہی اس آیا مبارکہ میں، اور روایت میں بھی یہ ذکر پایا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جب امید لگی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اگر تو ہمیں تندرست بچہ عطا کرے گا تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے۔ لیکن اس کے اگلے جو آیت مبارکہ اس کے ساتھ متصل جڑی ہوئی ہے، اس کا جو مضمون ہے جب اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کو میں پڑھتا ہوں تو پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ آیت نمبر 190 کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ فَلَمَّا آتَاهُمْ صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور پھر جب اس نے انہیں تندرست بچہ عطا فرما دیا تو انہوں نے جو انہیں عطا فرمایا تھا اس کے لیے شریک ٹھہرانے لگ گئے۔ تو اللہ نے ان کے شریک بنانے سے بلند و برتر ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں یہ مضمون ہوا کہ جب اللہ نے بچہ عطا فرمایا تو انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ آیت جب اس کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے گی تو پھر اتلی جو اوپر والی آیت ہے وہ اس کا پھر تعلق حضرت آدم اور حوا کے ساتھ کچھ میل کھاتا ہوا نظر نہیں آتا، مگر روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ روایتیں کی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ فوت ہو جاتا تھا، تو شیطان نے آ کر ان سے یہ کہا کہ اس کا نام عبد الحارث رکھ دو تو یہ پھر یہ فوت نہیں ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام نے ان کا نام عبد الحارث رکھا۔ تو روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ شرک جو کیا تھا یہ ذات کا نہیں تھا، یہ نام رکھنے میں شرک کیا گیا تھا۔ لیکن یہ بھی روایت جو ہے اس پر بھی کلام ہے، یعنی کہ کچھ لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے، کچھ نے ان کو قبول نہیں کیا۔ زیادہ جو تفاسیر کی کتب میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کریم نے جو ذکر کیا، ایک جان کا ذکر کیا کہ ایک جان اور دوسری جان اس کے ہم جنس میں سے اس کو پیدا کیا، یعنی کہ ایک مرد پیدا کیا، پھر اسی کی جنس میں سے میں نے ایک عورت کو پیدا کیا، پھر ان کے ملاپ سے جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ اس کی تخلیق میں نے کی۔ تو یہ جو تفاسیر کی کتب میں جو زیادہ بات کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ یہ جو نیچے بات کی گئی کہ جب بیٹا تو میں عطا کرنے والا ہوں، اولاد تو میں ان کو عطا کرتا ہوں، مگر جب اولاد عطا کرتا ہوں تو پھر اس میں مشرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو دونوں مضمون بیان کیے، اگر اوپر والی آیت پر خالی بات کی جائے تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے، مگر اگر شرک کو ساتھ ملا کر بات کی جائے تو پھر یہ غالب مکان ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ ایک انسان، ایک مرد اور ایک عورت کی بات کی جا رہی ہے۔ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ایک مرد سے میں نے اس کا جنس پیدا کیا عورت، اور پھر اس مرد اور عورت کے ملاپ سے جو ہے میں نے تجھ کو بیٹا عطا کیا، اور جب بیٹا عطا کر دیا تو تم نے ان کو شریک بنانا شروع کر دیا۔
یہ مضمون جو ہے وہ ان مشرکین کے متعلق ہے کہ جب اللہ ان کو اولاد عطا کرتا تھا تو ان کے نام جو تھے پھر اللہ کے سوا کسی اور پر، جیسے عبد المناف، عبد القصی، عبد اللات، عبد العزا، اس طرح کے نام وہ جو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رکھے جاتے تھے۔ تو ہمیں مضمون کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو سبق ہم نے اس میں سے حاصل کرنا ہے وہ فقط اتنا ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اولاد عطا کرنے والا میں ہوں، اولاد عطا کرنے والا میں ہوں، میں ہی تجھ کو بیٹے دینے والا ہوں، اور جب میں تم کو بیٹا عطا کرتا ہوں تو اس کو کسی اور کے ساتھ منسوب نہ کیا کرو، پھر شرک نہ کیا کرو۔ جیسے ہمارے بھی عامت الناس میں ایسا ہے نا کہ چاہے ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ چاہے آپ کا بیٹا یا بیٹی کسی بزرگ کی دعا سے ہی کیوں نہ ہوا ہو، جی بھائی دعا تو کسی سے بھی کروائی جا سکتی ہے نا۔ کیا آپ کے ماں باپ سے نہیں آپ کہتے ہیں میری دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے پتر دے؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب استاد سے کہہ سکتے ہیں، اپنے مرشد سے کہہ سکتے ہیں، قاری صاحب سے روز آپ کہتے ہیں قاری صاحب بیماروں کے لیے دعا کریں، تو دعا تو کسی سے بھی کروائی جا سکتی ہے۔ تو اگر آپ کسی بزرگ سے کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ کریم اپنے مجھے خزانوں سے اپنے بیٹا عطا فرمائے، تو اگر بیٹا ہو جاتا ہے تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ فلاں بزرگ کی دعا سے ملا، لیکن یہ نہیں کہا سکتا کہ فلاں بزرگ نے مجھے دیا، جی۔ تو یہ بات اللہ کریم سمجھانا چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اولاد دینا جو ہے وہ فقط میرا کام ہے، میں فقط اولاد دینے والا ہوں، میرے سوا کوئی اور اولاد عطا کرنے والا نہیں ہے۔ بھائی کسی سبب سے بھی ملے، کسی، اب دیکھیں نا اللہ کریم نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے نسل انسانی کو شروع کیا، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ لیکن جب حوا نہ تھی تو آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا؟ اپنی قدرت سے پیدا کیا، بغیر ماں کے پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا۔ لیکن اس کے بعد اللہ کریم نے یہ فطرت بنا دی کہ باپ اور ماں کے بغیر بچہ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، مگر پھر اللہ نے اظہار کیا اپنی قدرت کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو بغیر باپ کے ماں میں سے بچہ پیدا کر دیا۔ تو یہ جو مظاہر ہیں نا اللہ کریم کی قدرت کے، یہ بتاتے ہیں، یہ سمجھانا اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں، چاہوں تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دوں، چاہوں تو بغیر باپ کے پیدا کر دوں، چاہوں تو ماں باپ کے سبب سے پیدا کروں، اور چاہوں تو سارے اسباب ہوں تو پھر کوئی بھی اولاد تمہیں نہ ہو سکے۔ کئی ایسے لوگ ہیں دنیا میں، میاں بیوی کئی ایسے ہیں جو دنیا میں کئی سال اکٹھے گزارتے ہیں مگر ان کے ہاں اولاد، تو یہ سارے کا سارا جو اولاد کا عطا کرنا ہے نا، یہ مضمون یہ بتا رہا ہے کہ اس کی نسبت رب کریم کی ذات کی طرف ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور اولاد عطا نہیں کر سکتا۔ بس یہ مضمون یہ سمجھنا ہم اس میں سے، باقی اس بحث میں نہیں جانا کہ یہ کس کے متعلق ہے، یہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ جہاں پر انسان کی عقل جواب دے وہاں پر خاموشی ہی بہتر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں اس مضمون کو یہیں پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ کریم کا یہ مدعا کیا تھا یا کس کے متعلق گفتگو کی جا رہی تھی۔ جو مجھے سمجھ آئی وہ میں نے یہ بات بتائی، اور کتابوں میں یہ ملتے ہیں حوالہ جات، کئی روایت ملتی ہیں، اس میں کئی پیسے مل جاتی ہیں، مگر لب لباب اسی کا یہ ہے کہ اللہ کریم جب کسی کو عطا کر دے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات اس میں سے یہ سمجھ آئی کہ ایک تو اولاد عطا کرنے والی ذات رب کریم کہتا ہے میں ہوں، اور پھر یہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں اولاد عطا ہو جائے، تمہارے نصیب میں کچھ آ جائے تو پھر میرا شکر گزار بن جایا کرو، شکر میرا ادا کیا کرو۔ تو پھر آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اَن یشکرون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، خود پیدا کیے گئے ہوں۔ یعنی کہ جتنے بھی خدا زمین پر ہیں جن کی لوگ پرستش اور پوجا کرتے ہیں ان کو خود تخلیق کیا گیا، خود بنایا گیا ہے۔ بھئی اگر کسی زندہ انسان کی بھی پوجا کی جائے تو وہ بھی تو پیدا ہوا، وہ بھی تو پیدا ہوا، تو خدا وہ ہے کہ جو پیدا نہیں کیا گیا، خدا وہ ہے جو پیدا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ تو زمین پر جتنے بھی خدا ہیں اللہ فرماتا ہے کہ تم نے ایسوں کو شریک بنایا ہے جو خود کسی چیز کو پیدا کر نہیں سکتے مگر خود پیدا کیے گئے۔ اب کائنات ارض و سما میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے، کوئی بت، کوئی لات منات عزا، جس کا بھی نام رکھ لیں، جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے،
کہ وہ کچھ پیدا کر سکیں، وہ کچھ، یہ شان رب کریم بتا رہا ہے کہ یہ فقط شان میری ہے کہ پیدا کرنے والا میں ہوں، تم نے ایسے کو بنا لیا اپنا خدا جو کچھ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصَرُونَ، اور نہ ان میں یہ اہلیت ہے کہ وہ تمہاری مدد کرنے کے قابل ہوں، اور تمہاری مدد کیا کرنی ہے، وہ تو اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی چیلنج اللہ کریم کر رہا ہے ان کو کہ تم کن کی پوجا کرتے ہو، تم کن سے مدد مانگتے ہو، تم کن سے نصرت طلب کرتے ہو جو خود اپنی مدد کرنے کے قابل نہیں ہیں، وہ تمہاری مدد کیا کریں گے، وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، پھر فرمایا اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہاری پیروی نہیں کریں گے، تمہارے حق میں برابر ہے خواہ تم انہیں بلاؤ یا تم خاموش رہو۔ یعنی کہ تم بتوں کو، جن معبودوں کو تم نے عبادت کے قابل بنا رکھا ہے، وہ تو اس قابل ہی، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ گے تو وہ تمہاری پیروی بھی نہیں کریں گے۔ پھر اللہ کے ارشاد فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلا یستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، بے شک جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ بھی تمہاری ہی طرح اللہ کی مملکت ہیں، یعنی کہ جن کی تم پیروی کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، وہ بھی اللہ ہی کی تخلیق ہیں۔ اصل میں ساری کائنات کا مالک جو ہے وہ اللہ ہی ہے، وہ کائنات کے ہر ذرے کا مالک جو ہے اللہ ہی ہے۔ تو جس چیز سے بھی بنا کر آپ نے بت کی پوجا شروع کی، اصل میں اس کا مالک بھی اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے کہ جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہاری ہی طرح میری ملک ہے، جیسے میں تمہارا مالک ہوں اس کا مالک بھی میں ہی ہوں۔ اور پھر جب تم انہیں پکارو تو انہیں چاہیے کہ تمہیں جواب دیں اگر وہ تمہارے سچے معبود ہیں۔ اب اللہ کریم نے ایک اور بات کی کہ اگر وہ واقعی تمہارے معبود حق ہیں تو جب تم ان کو پکارو تو چاہیے نہ وہ تمہاری پکار کا جواب دیں، تمہاری پکار کا جواب دیں۔ تو جو ہے ہی بے جان، جو سننے کے قابل نہیں، بولنے کے قابل نہیں، چلنے کے قابل نہیں، تمہاری کو مدد کرنے کے قابل نہیں، تو جو تمہاری بات سن نہیں سکتا وہ تمہاری بات کا جواب کیسے دے گا؟ تو اللہ کریم نے یہاں پر ان لوگوں کے کفر اور شرک کو رد کیا جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے والے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ تم کن کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہاری بات کو سن سکتے ہیں، نہ تمہاری کو مدد کر سکتے ہیں، نہ تمہاری بات کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو ایسی قوتوں کے متعلق تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں اولاد عطا کرنے والے یہ ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تمہیں دینے والی ذات وہ ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا اور ساری کائنات کو پیدا کیا۔ تو یہیں پر آج کی بات کو ختم کرتے ہیں، اس سے آگے اللہ نے چاہا تو کل مضمون بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔